اگلا آ گیا جی کیپریکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں. اللہ خیر کرے اور اللہ ہماری عزت آپ کے پہ رکھے. پہلے تو ملک پہ رکھے. میں تے اسٹیک تے ہاں ہر کوئی کہندا پہ کہ آپ کہتی ہیں میں نہیں کہتی, میرے رب کے اسکرپٹ ہے اللہ کے فضل سے. کیپریکون یعنی برج جدی کے جو لوگ ہیں, پی کرتی ہے جی, ریلیف ملنا ہے نا, اب ملنا چاہیے سر, بنتا ہے نا, بنتا ہے. تو جو ہے کیپریکونینز, وہ کیپریکونین جن کی پوسٹنگس نہیں ہو رہی تھیں, شہر اٹکا ہوا تھا, گھر کے معاملات اٹکے ہوئے تھے, تو نومبر میں کمر کس لیں. اب آپ کے کام ہونے میں آسانی ہوگی, پیسے آنے میں آسانی ہوگی, اور آپ کے مینجمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی. جاب ہاؤس ان کا بہتر ہونے جا رہا ہے. نئی جابز اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سی ویز جگہ جگہ ضرور اپنے تھرو کیجیے. انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیے بغیر یہ نہیں جائے گا, پروموشنز کرا سکتا ہے. اور جو وارننگ زون ہے وہ ایک ہے کہ وہی کیپریکونینز یا جو لائم لائٹ میں ہیں, پولیٹیشنز ہیں, اپنی آج کل تو آپ کو پتہ نا, یہ میں تو کہتی ہوں یہ دجال ہے, یہ دجال ہے. تو کوئی آپ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش نہ کرے, کوئی آپ کو جو ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنی کیئر کرنی ہے. اور اپنے رشتوں کو جو بچانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تو کوئی امتحان آیا پھر تو کچھ نہیں, لیکن اگر آپ کے وزڈم سے روکا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس وقت سکور سیٹل نہ کریں اور جانے دو چیزوں کو, خندہ پیش لیٹ گو کریں, تو رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. دیکھیں اصل میں جو ہمارا امتحان جا کے ہونا نا, وہ ہونا ہے حقوق العباد کا, اور یہی نبھانا جو ہے اصل میں ہمارا امتحان ہے. تو ستارہ لے رہا ہے کیپریکونینز کے رشتوں کا امتحان. تو میں, کیونکہ یہ کیپریکونینز میں بڑا پیارا ہے, یہ بڑے رشتے نبھاتے ہیں, تو اس وقت ان کو وہ چیزیں دکھ دے جائیں گی اگر رشتے بریک ہوئے. اب میں اس میں رشتوں کی وجہ سے ایک بات کروں, بڑا اچھا, میں نے پچھلے دنوں ایک چیز پڑھی, اس میں یہ تھا کہ جو تعلق ہوتا ہے نا اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹ ہوتا ہے جس میں تعلق بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور ایک خوبصورت ایک دوسرے کی ہر اچھائی برائی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. دوسرا پارٹ آتا ہے جس میں ایک اچھائی برائی ہائی لائٹ ہونے لگ جاتی ہے, بری لگنے لگ جاتی ہے. اور وہ تیسرا پارٹ پھر آتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو اچھائیوں برائیوں سمیت ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ہم جو دوسرا پارٹ ہے نا, اس میں ہم ہمت ہار جاتے ہیں. تو یہ حالانکہ اس کے بعد بہت بہتر ٹائم شروع, جس کا آپ بات کریں, بہت تو بہتر وہ ٹائم کیونکہ شروع ہو رہا یہ ہوتا ہے. ان میں ایک وہ ہے انگریڈینٹ کیپریکونینز میں, کہ یہ رشتے بڑے توڑ نبھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ ستارہ پرووک کر سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا, ادھر ہو جا, چھڑ دے, مٹی پا دے, مٹی نہیں پانی جب تک زندہ ہے رشتے. تو وہ جو ہے آپ سرخرو ہوں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ریوارڈ ملے گا, تو رشتے نبھانا ہے بھی آپ نے. باقی جاب ایریا اس میں ستارہ ٹھیک ہے, اللہ مال بھی اس وقت آپ کو انشاءاللہ دیں گے, اور نومبر سے جو ریلیف ملنے جا رہا ہے وہ آپ کو رشتوں میں, آپ کے اگر کوئی شہر بدلنا ہے, فائنینسز ایریا میں, ازدواجی زندگی میں, ستارہ ابلیس کو بڑی خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کے لڑوا کے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ نومبر میں جو ریلیف مل رہا ہے, یہ اب کھل کے میاں بیوی آپس میں پنچایت کریں, اب ایٹ لیسٹ لڑائی نہیں ہوگی. اوکے جی, یہ ہمارا اگلا ستارہ آ گیا جی ایکویریس, 11واں کھلاڑی آسمانی کونسل کا. ٹوٹل 12 ہم پڑھتے ہیں, تو یہ ہے 11واں کھلاڑی ایکویریس, یعنی برج دلوں کے جو لوگ ہیں. ان کو بھی جو بگ ریلیف نومبر کے اندر ملے گا میرے رب کے حکم سے, وہ ملے گا خانہ مال میں. اب آپ جو ہے اگر کوئی میجر خرید و فروخت یا آپ نے کوئی بگ سٹیپس اٹھانے, اب آپ آزاد ہیں. پھر جو سب سے پیاری چیز ہے, اس وقت کی روشن خیالی ان کے اندر شروع ہو جائے گی. یہ اچھا ہو جائے گا, تو جس سے ان کا جو ہے نا برین ایریا پازیٹیو ہو رہا ہے. پھر ریلیشن شپ ایریا پازیٹیو ہو جائے گا. پھر نومبر میں خدا نہ کرے وہ ایکویرینس جو بیمار ہوئے یا جن کی نوکریاں کچھ ڈگمگانے لگیں, 4 نومبر کے بعد امیڈیٹ ریلیف ملے گا کہ آپ ان زون کے اندر سیف ہو جائیں گے. جاب ایریا میں بھی اور ہیلتھ ایریا میں بھی آپ سیف ہو جائیں گے. اور جو ایکویرینس بچوں کی خوشی چاہتے ہیں یا رومانس میں سکسیس چاہتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. وہ ایکویرینس جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں, تو اللہ کے حکم سے یہ والا ٹائم بخت والی اور اولاد نرینہ جیسی نعمت بھی نواز سکتا ہے. تو جو ہے ٹائم اچھا ہے.
باقی جو اچھا اس میں ویکنیس آپ نے کیا بتائی؟ ویک اللہ آپ کوئی چیز مس نہیں کرے. میں کہ شاید میں اتنا صبح، آپ یقین جانیے آج میں صبح 12 بجے سے کام کر رہی ہوں. اس سے پہلے ماں کی بیبی سیٹنگ کری تھی، میری ماما بھی چھوٹا سا بیبی بن گئی ہیں. وہ تو رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہی تھی نا آپ. تو جی یہ ہے ان کا ویک ایریا. دوسری کوئی چیز مس نہیں کر رہے. واو اٹس گریٹ. ان کا جو ویک ایریا ہے وہ ہے ان کو بھی ایکویرینس کو کہ پلیز آپ لوگوں نے کسی کے بیوقوف نہیں بننا، کسی کو پیسے دے کے بیرون ملک جانے کی کوشش نہیں کرنی. کوئی چونا لگا دے گا، کوئی ماموں بنا جائے گا، اور پھر پیسے کے لین دین میں مطلب جیسے ڈاکیومنٹیشن اس میں کانشیس رہنا ہے، ہر اس میں جگہ چوکس رہنا ہے، ڈاکیومنٹس میں کانشیس ہر رہنا کسی ہے. کو ہر وقت رہنا چاہیے یہاں پہ کیونکہ یہاں ان کا ستارہ انہیں پھنسا رہا ہے نا، تو وہ ان کو اسپیشلی پریسائزلی کہنا پڑ رہا ہے. پیپر ورک اپنا بالکل اس بلیک اینڈ وائٹ رکھیے، ٹیکس بھر دیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی چیزیں نہ بند کر دی جائیں. تو اپنا پیپر ورک آپ اس وقت جو ہے بالکل اپنی چیزوں کو کلیئر رکھیے. رشتہ داریاں، سسرال، خاندان، اس وقت ایک چپ 100 سکھ ہے ایکویرین آپ لوگوں کے لیے. اور جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھیا نہیں جی جانا ہونا کرو، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ستاروں پہ نہ چھوڑیں، قسمت پہ نہ چھوڑیں، ہارڈ ورک کریں، کیونکہ محدود وقت ہے آپ لوگوں کے پاس نا. تو ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی نا ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس. تو میرا تو ہر ستارے میں مین فوکس میرے اسٹوڈنٹس ہے. دیکھیں جی ہمارا مستقبل وہ ہے، ہمارا فیوچر بچے ہیں آنے والے. اس ملک کے ذائچے کا 5واں گھر ہی تو سالڈ ہے سر. آپ کی جو گیمز، آپ کی فن و ثقافت، مجھے بتائیں آج تک پہچان پاکستان کی کن ستاروں کی وجہ سے ہوئی؟ یا سیاسی ستاروں کی وجہ سے ہوئی؟ میوزک ہے اور اسپورٹس ٹھیک ہے نا، ہمارے ملکہ ترنم، ہمارے نصرت فتح علی صاحب، اور کون جو سے بہت سے، تو ہمارے کرکٹرز، اور وہی ہاؤس ہمارا اسٹرانگ ہے، اور اسی کو ہم نے جو ہے ڈینائل میں ڈالا ہوا ہے. آخری ستارہ میری آسمانی کونسل کا پائسس یعنی برج ہوت. اچھا جی، پائسس جو ہے یہ ہمارا 12واں کھلاڑی ہے، بڑا معصوم بچہ. ان کو میجر ریلیف ملنے جا رہا ہے سر. ان کے نا ریلیشن شپ ڈگمگانے لگ پڑے تھے، تو اب نومبر ان کو ایک سالڈ اس میں لے کے جا رہا ہے. تو اب وہ کیوس ختم ہو جائے گا، چاہے ان کی بزنس ریلیشنز ہیں یا ان کی اپنی ازدواجی زندگی ہے. اب ان کو لگے گا ایک دم ہم ایٹ پیس ہو گئے ہیں. 2 نومبر میں جو ریلیف ان کو اللہ کے حکم سے ملنے جا رہا ہے جی، وہ ملنے جا رہا ہے بچوں کی طرف سے. کوئی اگر اندیشے تھے، وسوسے تھے، لو لائف میں اگر کہیں کوئی بریک اپ کا خطرہ تھا، وہ نومبر میں 5 نومبر سے ٹل جائے گا. اب 5 نومبر کو انسٹنٹ ریلیف ملے گا. آپ کے کام آپ کے مطابق ہو جائے گا، آپ کی جاب میرے پائسینس کی. اور اگر کوئی پائسز بیمار ہیں تو اللہ پاک انہیں غیب سے شفا کاملہ دیں گے. پھر وہ پائسز جن کا گھر اپنا سپنا ہے، ویسے تو ہر کسی کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس ستارے کا سپنا پورا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ کوئی ری یونین ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ والا ستارہ ان کا ہاؤس بہت سالڈ ہو گیا ہوا ہے. پھر کاروباری ہاؤس سالڈ ہے، دنیاوی ڈیزائرز اللہ پاک پوری کر سکتے ہیں، مینٹل ریلیف کی انڈیکیشن ہے، وارننگز ہونے کی ہے آپ کی طرح، ورگوز کی طرح. خانہ مال میں احتیاط سے چلیے، صرف 2 مہینے اور پھر آپ کی یہاں سے آزادی ہو جائے گی. صرف 2. ان کو یہ ستارہ سر وہ ستارہ ہے جو ڈسٹرب ہوا تھا، جس کی بیس پہ میں خان صاحب کو کہتی تھی ستارے گردش میں پھنسنے والے ہیں، پھنسانے والے ہیں. یہ ستارہ ڈسٹرب ہوا تھا جولائی 2023 سے، اور یہ ایگزٹ لینے لگا ہے 12 جنوری 2025 کو. تو جو پھنس جاتے ہیں آزمائش کے فیز میں، پھر میں کہتی ہوں کہ جب تک یہ ایگزٹ نہیں لے گا میں آپ کی ایگزٹ ڈیٹ نہیں دے سکتی. تو میں یہی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہتی تھی کہ خان صاحب پھنسے ہیں اس ستارے کی گردش میں. بیچ میں میں نے کہا تھا 2024 میں 1 مہینہ تھا یا مئی تھا یا جون تھا، کیونکہ مجھے سال کے شروع میں پریڈکشنز دینی ہوتی، تو میں نے کہا تھا کہ وہ انہیں ملے گا، آفر انہیں ملے گی ریلیف ڈیل کی شکل میں. تو وہ جو ہے وہ کیسے اس کو لیتے ہیں یا قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ہاں جی، اس کے بعد پھر جیسے اب مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کہتی تھی ابھی تو مشکلات بڑھیں گی. یہ مہینے تھے اگست، سپٹمبر اینڈ اکتوبر، میں کہتی تھی مشکلات بڑھیں گی. تو جو ہے اب ان کو جو ریلیف کا وہ جو ڈیٹ ہے وہ ہے جی 12 جنوری 2025.